اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے. اچھا یہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نا ایک ہی دور کے تھے, دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بھی رہتے تھے, اور ان کے بارے میں کہیں یہ آتا ہے کہ یہ ان کے بھتیجے تھے یا بھانجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے, لوط علیہ السلام, لیکن کسی روایات میں کوئی رشتہ مینشن نہیں بھی ہے, کہیں مینشن ہے. تو وہ بڑا گھبرائے اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. کس نے کہا؟ لوط علیہ السلام نے. کیوں کہا تھا آگے دیکھیں. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کے قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑے پڑے, اور پہلے سے ایسی وہ بدکاریوں کے خوگر تھے. خوگر کا مطلب ہے عادی تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ ہیں تمہارے لیے پاکیزہ تر, کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوم تھی, قوم لوط, یہ ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا تھی. مرد کا مرد کے ساتھ ایک ناجائز تعلق, وہ اس میں یہ ان کی توجہ تھی اور ان کا انٹرسٹ تھا. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی آپ دیکھیے کہ جو 1400 سال پہلے قرآن میں جو اس کا ذکر ہے ہومو سیکسولیٹی کا, تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پرانی کتاب ہے, تو بتائیے پھر آج یہ اتنی کیوں ریلیونٹ ہے کہ جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہومو سیکسولیٹی تو الگ, اب تو انہی کی مرد سے شادی ہو کے گے میرجز باقاعدہ ہو رہی ہیں. امریکہ سے لے کے, آسٹریلیا سے لے کے, کینیڈا سے لے کے, کون سی ریاست اب رہ گئی ہے جہاں یہ تقریباً لیگلائز نہیں ہے. تو یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ مارٹینا, یہ جو ٹینس پلیئر ہے عورت, یہ کانفیسڈ لیسبین ہے. پھر ورساچی, آپ نے جو ڈیزائنر کا نام سنا ہوگا, یہ کانفیسڈ ہومو سیکسول ہے. تو یہ کوئی ایک دو مثالیں میں آپ کو دے رہی ہوں, بھری پڑی ہوئی ہے اس غلاظت سے. ویسٹ کی تو اس جس کو کہتے ہیں گندگی سے ان کی پوری فلم انڈسٹری بھری پڑی ہوئی ہے, انڈیا کی فلم انڈسٹری بھری پڑی ہوئی ہے. اور افسوس کے ساتھ ہمارے خود کے پاکستان میں لڑکے اور لڑکیاں اس وبا اور اس اتنی گندی جو عادت ہے, جو خوگر کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو, کہ یہ لوگ انہی برائیوں کے عادی ہیں, تو اس چیز میں انوالو ہو چکے ہیں بہت ہی افسوس کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ویسٹ میں جو چرچ ہے وہ ابھی تک اس کے فیور میں نہیں ہے, اور وہ چرچ نے اپنی جو پوپ جو ہے ہیڈ ہیں ان کے, تو انہوں نے ابھی تک اپنا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کنسنسس نہیں دیا ہے یا اس کو لیگلائز نہیں کیا ہے چرچ کے لیول تک, مگر ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے اس بات کا کہ وہ اس کو لیگلائز کر دیں. بہرحال ابھی تک تو یہ نہیں ہوا ہے. اس کے بارے میں ایک اور بات بھی یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہے نا بیسکلی کیا ہوتا کیا ہے کہ جیسے ورساچی ہے, یہ ڈیزائنر ایک ہے نا, تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ دن رات عورتوں میں گھرا رہتا ہے اور رہتا تھا. ظاہر ڈیزائنر ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جب ڈیزائننگ کرتا ہے کپڑوں کی اور سب کی, تو عورتوں کا تو ایکسپوجر ہے, پرفیومز وغیرہ بھی ہیں, اس کے ہینڈ بیگز بھی ہیں, بہت ساری چیزیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب عورتوں میں جب یہ ان کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, دے وانٹ سم تھنگ ڈفرینٹ, کہ بھئی اب یہ بہت ہو گیا, اب کچھ اور ہمیں چاہیے نا, پلیزر کے لیے کوئی اور چیز چاہیے. تو دے وانٹ ٹو بی ڈفرینٹ. پھر یہ کہ آج کل یہ ان چیز بھی ہو گئی ہے, ایک فیشن بنا دیا بجائے اتنی گندی بات کو کہ جو کہ پہلے زبان پہ لانا لوگ اتنا معیوب سمجھتے تھے, اب یہ چیز فیشن بن گئی ہے. گے میرجز, ہومو سیکسولیٹی کا نام لینا, یعنی کہ گندے طبقے میں ویسٹ میں, لیکن بہرحال ان چیز ہے, کول چیز ہے. تو بات کیا تھی کہ یہ لوگ جو تھے, یہ اس طرح کے جو قوم لوط تھی, تو دے وانٹیڈ ٹو بی ڈفرنٹ نا, کیونکہ یہاں دیکھیے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نے کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں. اچھا یہاں پر مفسرین کا کہنا ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں پیش کیا تھا, ان کا کہنا تھا کہ قوم کی بیٹیاں بھی نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میری بیٹیاں یعنی قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں, تم ان سے نکاح کرو. تمہاری جو ایک انسٹنکٹ ہے, تمہارا جو ایک خواہش کی تکمیل تم اپنی کرنا چاہتے ہو, تو جائز طریقے سے کرو جیسے ہمارے یہاں نکاح ہے. تو تمہیں غلط چیز میں پرورٹڈ دماغ تمہارا کیوں ہے کہ تم ایک گندا کام کرنا چاہتے ہو. تو یہی والی یہاں تھی کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے دیکھی کیا جواب دیا, تمہیں تو معلوم ہے تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں, یعنی کیا وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان گرلز, یہ مراد ہے. جیسے آج ہے, آج فخر کے ساتھ یہی بات کہی جا رہی ہے نا. تو کیا ہوا کہ یہ جو تھے نا بہت ڈفرینٹ بننا چاہتے تھے, دے وانٹیڈ ٹو بی ڈفرینٹ. تو اللہ نے جو ان کو عذاب دیا ہے قوم لوط کو, وہ بھی واقعی بڑا ڈفرینٹ عذاب تھا. ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا اللہ نے. کیا ہوا ان کے اوپر, سب سے پہلے سخت زلزلہ آیا, اس کے بعد پتھروں کی بارش ان کے اوپر آئی,
ایک ٹارگیٹڈ پتھر تھا جو اس ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا آدمی کو لگا، اور آسمان سے بستی کو تلپٹ کر دیا گیا، یعنی آسمان پہ جبریل علیہ السلام لے گئے بستی کو اور وہاں سے پٹک دیا زمین پر اپ سائڈ ڈاؤن. تو ایسا عذاب واقعی کسی قوم کو نہیں دیا گیا. انہوں نے ڈفرینٹ بننا چاہا تو اللہ نے عذاب بھی ان کو بالکل ڈفرینٹ دیے.